السلام علیکم، دس از زینب عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں زینب زون. آج ہمارے ساتھ بہت ہی وائبرنٹ پرسنالٹی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسکول آف آرکیٹیکچر، یونیورسٹی آف لاہور، ڈاکٹر عائشہ محمود ملک ہیں. آئیے ملتے ہیں عائشہ سے. کیسی ہیں عائشہ آپ؟ تھینک یو ویری مچ زینب فار کمنگ. بہت شکریہ آپ کا. آئی ایم فائن. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں اپنے ویورز کو آپ کا تھوڑا انٹروڈکشن دے دیتی ہوں. عائشہ ہیز 19 years of experience in teaching since 2006. Completed PhD in architecture from UMT. She has 19 years of experience in teaching since 2006. Completed PhD in architecture from UMT. She holds a brilliant academic achievement of honors in her bachelor's from UET and distinction in her master's from NCA in interior design. Aisha has published 38 research publications, 45 national and international conferences. اور بھی بہت کچھ. آئیے جانتے ہیں عائشہ سے. تھینک یو سو مچ زینب. عائشہ، آپ نے اتنی اچیومنٹس، اتنا کچھ کیا اتنی ینگ ایج میں. ہاؤ ڈو یو فیل؟ اللہ کا شکر ہے جی، بڑی مہربانی اللہ کی، اور اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. چل رہا ہے سفر ابھی تو. ٹھیک ہے. آپ ایڈیٹر اینڈ بیوس ممبرس بھی ہیں کچھ انسٹیٹیوٹس میں؟ جی، آئی واز ایکس ایڈیٹر آف جابی. اٹ واز اے جرنل ان UMT اینڈ ناؤ آئی ایم ایڈیٹر ان چیف آف جرنل آف آرکیٹیکچر اینڈ بلٹ انوائرمنٹ ریسرچ وچ از آف آر اون ڈپارٹمنٹ in University of Lahore. And BOS member, I am of different institutes like Lahore College of Women University, UMT, and a couple of more, and that's about it. See, what first sparked your interest in architecture? Initially, when I did my inters, I wanted to be a doctor, and I did choose medical side. But later, if you could recall, kuch us saal mein admission test was introduced for the very first time. So luckily I landed into architecture and later I learned that یہ بہت انٹرسٹنگ فیلڈ ہے، بہت کریٹو فیلڈ ہے، and there were so many avenues that I could cover and achieve. تو اس کے بعد I insisted کہ میں نے بیچلرز ہی کرنا ہے اس کے اندر، and الحمدللہ my family supported me and here I am today. آپ کس سے انفلوئنسڈ ہیں زیادہ؟ بکس سے؟ کوئی مینٹور ہیں آپ کے؟ نہیں، آئی تھنک اٹ چینجز فرام ڈے ٹو ڈے. اور پہلے ہم مینٹور کرتے تھے نیئر صاحب کو، نیلی دادا کو. انٹرنیشنلی بہت سارے آرکیٹیکٹس تھے جو ہمیں انفلوئنس کیا ان آر اسٹوڈنٹ لائف. اور اب جو ہم گرو کرتے گئے ہیں تو اب یہ جو نئے بچے ہیں، نئے آرکیٹیکٹس ہیں اور کرنٹ ہمارے کولیگز ہیں، ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ این امیزنگ جاب. سو یس، وی گیٹ امیزڈ ایوری ڈے، اور ہم روز کوئی نہ کوئی انسپریشن لیتے ہیں جو آگے ہم پھر اپنے اسٹوڈنٹس میں انکلکیٹ کرتے ہیں. Nice. How do you define the role of architectural education in today's rapidly changing world? It means a lot. ہم اگر سمجھیں اس چیز کو تو somewhere architects are embedded in every career, in every stature of life. Reason لوگ بلڈنگس کا استعمال کرتے ہیں، وہ چاہے گھر ہو، چاہے دفتر ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے یونیورسٹیز ہوں. اگر ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو somewhere جو ہم ڈیزائن کرتے ہیں لوگوں کو ہم ایک وے آف لائف دیتے ہیں، ایک اسٹیٹس دیتے ہیں، ایک سکھاتے ہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. تو سم ویئر یہ بہت رسپانسبلٹی والی جاب ہے. تو ہم سارے کہیں نہ کہیں اس سے کنیکٹڈ ہیں. اینڈ یس، دا پریشر از دیئر اور ہمیں سمجھنا چاہیے اس ذمہ داری کو. تو اٹس ویری مچ انوالوڈ ان ٹو all careers and all kinds of people that we meet every day. Yes. What do you think? How is the curriculum designed to balance theory, practice and technology? اچھا، لیٹ می ٹیل یو ہیئر، ہماری جو ڈگری ہے دیٹ از افیلیٹڈ ود اے کاؤنسل وچ از کاؤنسل آف پاکستان کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز. اینڈ آل اوور پاکستان انہوں نے ایک سنگولر کریکولم کے اوپر بیس کر کے ہم سب کو ایک ہی کریکولم نیشنل بیس کر کے دیا ہے، جس میں دس از اے 5-year ڈگری پروگرام اف یو ٹاک اباؤٹ بیچلر آف آرکیٹیکچر. سو اس میں ہم تھیوریٹیکل سبجیکٹس بھی پڑھتے ہیں جو کہ جس میں پاک اسٹڈیز بھی ہے، اسلامک قرآنک اسٹڈیز بھی ہیں، اس کے علاوہ ہسٹری کے سبجیکٹس ہیں، اور یہ انکلوڈنگ ہیں. اور یہ تمام سبجیکٹس کہیں نہ کہیں ہمارے ڈیزائن کو امپروو کرنے کے لیے ہیں. صحیح. اور 5 سالوں کے اندر یہ ڈگری ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بیسک ڈیزائن سے، جس میں ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں دے کم فرام ویریس بیک گراؤنڈس. آئی مین بچوں نے A-levels کیا ہوا ہے، بچوں نے FSc کی ہوئی ہے، میڈیکل کے بچے آ رہے ہیں ہمارے پاس، اور ان کو ہم ایک پیراڈائم کے اوپر لے کر آتے ہیں وچ از آرکیٹیکچر از آلویز نیو فار دیم. سو ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ جی ہم نے کیسے ایک سائنس کے سبجیکٹ سے ہٹ کے کریٹیوٹی کے ایلیمنٹ کو بھی لے کر آنا ہے، اینڈ ہاؤ ٹو پلے ود دا ٹو آرٹس اینڈ سائنس کو ملا کر. دیٹس ہاؤ آرکیٹیکچر از کریٹڈ ان آل آر بلڈنگس.
تو اور وہی پھر ہم اسٹیج وائز بچوں کو اسٹارٹنگ فرام فرسٹ ایئر ٹل فائنل ایئر جب وہ اپنا تھیسس کرتے ہیں, کچھ کام آپ دیکھیں گے بھی, بلکہ ویورس کو بھی ضرور دکھائیں اپنے, تو آپ دیکھیں گے کیسے کہ ایک بچہ ایک بیسک ڈیزائن سے ایک لائنس ڈرا کرنی سیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ بہت خوبصورت بلڈنگ کے نقشے بنا کے نکلتا ہے. صحیح بات ہے. پروسیس از امیزنگ, اٹس لائک اے ڈریم کم ٹرو. What are the most urgent challenges facing architects today, and how should school respond? What do you think? Your point of view on this? Yes. چیلنج ہمیشہ سے ہے. ایوری ڈے دا ٹرینڈ چینجز, دا ڈیمانڈس چینجز. آپ کا جو کلائنٹ آتا ہے مارکیٹ میں, he comes up with a lot of ideas. Yeah. He comes up, sometimes he comes up with even inspirations as well. اور وہاں پہ وہ جہاں ہماری ڈومین جو ہے وہ بیسکلی ہمیں چاہیے ہم ان کی ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگلی ڈیزائن کریں, وہاں کئی دفعہ دا کلائنٹ نوز اینڈ وانٹس مور فرام اس. تو اس چیز کو بیلنس کرنا کئی دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کو ہم یہی سکھاتے ہیں, ہماری ڈگری آلریڈی 5 سال کی ہے جی, اس کے بعد فیلڈ میں اب جب جائیں تو ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف ایکسپیکٹیشنس. اب چونکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ مارکیٹ ٹرینڈس کچھ ہیں اسپیسیفک جس میں بچوں کی ارننگ پوائنٹس کچھ ہیں, سو ہم ان کو یہ چیز کہتے ہیں سلولی اینڈ گریجولی لرن فرام دی ایگزسٹنگ آرکیٹیکٹس, لرن فرام دی پریکٹسز دیٹ آر کرنٹلی بینگ رن ہیئر, اور اس کے بعد اپنا نام بنائیں, اپنی مارکیٹ بنائیں, اینڈ دین وہ جو صبر کا ایک پھل ہے نا وہ آپ کو کچھ سالوں کے بعد آئے گا, ملے گا. بٹ ادروائز چینجنگ ٹرینڈز ہیں جو کہ ہمیں ساتھ ساتھ اس کے لیے ہمیں فیکلٹی کو بھی اور خود کو بھی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. سو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود بھی کریں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اس کے بعد لیٹر آن اس میں ساتھ انکلکیٹ کریں اور سکھائیں ان کو بھی وہ چیز. Nice. So how do you see technology, the new technologies like AI reshaping the architect profession? دیکھیں اے آئی کا بہت بڑا رول ہے اور ہم اس چیز کو ایگری کرتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں اس چیز پر کہ اس کی اڈیپٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اٹس ناٹ ایلینیٹڈ. آپ کو ہم سب سمجھتے ہیں اس چیز کو. چیٹ جی پی ٹی, اب بچہ جو ہے آج کل کا, اگر ہم بات کریں ایون اپنی بات بھی میں اگر کروں تو لوگ گوگل سے زیادہ چیٹ جی پی ٹی پر ریلائی کرتے ہیں. سو اس کی اڈیپٹیبلٹی کو سمجھنا چاہیے, اور یہ ضرور ایک چیز ہے کہ یہ ہمیں ریپلیس نہیں کر رہے. اٹس سم وے ٹو ایڈ ود آور ورک, ہمارے کام کی کوالٹی اور ٹائم مینجمنٹ کو امپروو کرنے کے لیے ہے. سو 200% آئی ایگری ود اٹ. اور ہم اپنے انفیکٹ اسٹوڈیوز کے اندر بھی, یا جو ہم سافٹ ویئر یا اسکل سکھا رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, اس میں اب تو اے آئی کی بہت آ گئی ہوئی ہے. ہم جیسے مڈ جرنی ہے یا اور کچھ سافٹ ویئرز ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ساتھ ساتھ اپنے ڈیزائن کو امپروو کرنے کے لیے اس کو ضرور ساتھ چلائے اس کے. سو نو ویئر ہم یہ کہیں گے کہ جی اے آئی کل کو ہمیں ریپلیس کر دے گا, نہیں. اس کی اڈیپٹیبلٹی اچھے طریقے سے کریں تو آپ کے کام کی کوالٹی امپروو ہی ہوگی. ہینڈ ڈرون اسٹل وہاں رہے گا. ہینڈ ڈرون کی کوالٹی آج بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا. ٹیکنالوجی کو جب تک آپ پرومپٹ نہیں دیں گے صحیح, وہ آپ کو کبھی بھی وہ چیز نہیں بنا کے دے گا. وہ ایک ڈیزائنر یا کریٹر کے دماغ میں جو ایک چیز ہے وہ دیر اینڈ دین ڈرا کر کے دے دیتا ہے. چیٹ باٹ کو یا جتنے بھی یہ ایسی ایپس بن گئی ہیں, وہ جب تک آپ اس کو سمجھائیں گے نہیں کہ آپ کو کیا چاہیے, وہ ملٹیپل اٹیمپٹس کے بعد آپ کو دیتا ہے. صحیح بات ہے, اکارڈنگ ٹو یور ایگزیکٹلی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. بٹ تو اس کا سمجھنا اور اس کو اڈیپٹ کرنا بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ. What skills do you believe tomorrow's architect will need that weren't emphasized 10-20 years ago, other than this AI and features? پہلی چیز ڈٹرمنیشن از ویری امپورٹنٹ. سیکنڈ, ڈونٹ کمپرومائز یور ڈریمز اوور اینی تھنگ. آپ جو کرنا چاہتے ہیں ٹرائی ٹو میک اٹ کم ٹرو. ہم اپنے اسٹوڈیوز میں بھی اس چیز کو بڑا انشور کرتے ہیں کہ ہمارا اگر ایک اسٹوڈنٹ کوئی چیز کرنا چاہ رہا ہے تو فرسٹ تھنگ از دیٹ وی ڈو ریسپیکٹ دیئر آئیڈیاز. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اف ہی از ایبل ٹو پالش دیٹ آئیڈیا تو وہ اسی کو آگے لے کے چلے. سملر از ود یو گائز. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کچھ اچیو کرنا ہے تو ڈٹرمنیشن, ہارڈ ورک, ڈونٹ گیٹ اوور ود اٹ. یہی چیزیں آپ کو آگے لے کے جائیں گی اینڈ یو ول آلویز بی سکسیزفل ان لائف. جو اسٹوڈنٹس اس پروگرام میں اپلائی کرتے ہیں اس میں کیا کوالٹیز دیکھتی ہیں آپ؟ ایک تو ہمارا بینچ مارک ہماری کاؤنسل نے سیٹ کیا ہوا ہے وچ از 60%. اپارٹ فرام دیٹ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کریٹو ہے, ہمارا بچہ چونکہ ہم نے اس کو سکھانا ہے آرکیٹیکچر آل ٹوگیدر, سو اس میں یہ کوالٹی کتنی ہے کہ وہ سیکھ سکتا ہے. اینڈ ہم کہیں سم ویئر ہم ہنستے ہیں کئی دفعہ بیٹھ کر کے جب ہم ان سے ایک انٹرویو ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں یا ڈرائنگ ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں ان کو ایک اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ کون سی کوالٹیز ہیں اڈیپٹیبلٹی کی, ہارڈ ورک کی, کریٹیوٹی کی, آن ٹاپ آف آل. کیونکہ آرکیٹیکچر ایک بہت ریگرس پروسیس ہے, وہ دیر اینڈ دین نہیں آتا. یو ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ اینڈ ایوری ون, ہر کوئی نہیں کر سکتا. ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے بچوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھاگ تو نہیں جاؤ گے اس ڈگری سے, کیونکہ اس میں بہت دفعہ وی اسٹارٹ دا ورک
मैनुअली, हम उनको मैनुअली सिखाते हैं एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उनको प्रोसीड करके AI के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर मूव करते हैं. बट वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाता है. तो उसमें हम बच्चों से कहते हैं कि इस हार्ड वर्क से घबराना नहीं है, सोच के आना. Don't get bored as well, yeah. It's not everybody's domain, it's not everybody's piece of cake. So अगर कर सकते हो तो वहाँ लेके चलना. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आए भी हैं जिनको नहीं पता होता था आर्किटेक्चर का, एंड नाउ दे आर वर्किंग अमेजिंग इन द फील्ड. दे आर अमेजिंग आर्किटेक्ट्स और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं मार्केट के अंदर और बड़ा नाम भी अपना कमा रहे हैं. Mashallah. So what advice will you give to the first year architect student just starting out? Don't give up. Don't give up. Don't yeah. give up at all. It's a long race and you have to be motivated. Keep yourself hydrated, keep yourself motivated, and you'll definitely do it one day, inshallah. Inshallah. How do you support students in developing their own design, voice or philosophy? Like I said, एक आपने सवाल किया था कि थ्योरी कैसे बैलेंस करती है. तो जी. अमूमन ये जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं जिसमें लैंडस्केप है, इंटीरियर डिज़ाइन है, ये तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि मार्केट में डिज़ाइन ही चलता है. सो एक आर्किटेक्ट को का एक्सपोजर बहुत अच्छा होना चाहिए. ही हैज़ टू बी पार्ट ऑफ ईच वंस एवरी क्लाइंट्स माइंड, एवरी क्लाइंट्स हाउस, एवरी क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स. उसको ये चीज़ असेस करनी आनी चाहिए. तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि जो सोशल पैरामीटर्स हैं वो स्टूडेंट्स के साथ हम खुद भी शेयर करें, उनको ऐसे केस स्टडीज़ या सिनेरियोज ज़रूर बताएं कि जिसमें किस किस किस्म के क्लाइंट्स कल को आ सकते हैं. हम उनको सिर्फ पाकिस्तान की क्लाइंटेज के हिसाब से नहीं तैयार कर रहे हैं. हमारा आइडिया और हमारा टारगेट ग्लोबल मार्केट है. उसमें हमारा यही चैलेंज होता है कि कल को ये बच्चे अगर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान के अलावा दुबई में, UK में, जहाँ उनका है फ्यूचर, वहाँ वो लैंड कर गए, मार्केट में काम भी कर रहे हैं और अडेप्टेबिलिटी उनके अंदर थी, उन्होंने वो मार्केट ट्रेंड्स को पिक किया. कई दफ़ा ऐसा होता है जैसे पाकिस्तान की डिग्रीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता जी, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिग्रीज बहुत, इट्स अ बिग इशू. उनको वहाँ जाके बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं. बट अल्हम्दुलिल्लाह जो फीडबैक हमें मिलता है मार्केट से, आवर स्टूडेंट्स आर समवेयर वेल इक्विप्ड. वो इस वक्त मेरे थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स बच्चे जो हैं वो फाइवर पे और अपवर्क पे काम कर रहे हैं इस वक्त. एंड आई डू टेक प्राइड इन दैट कि ये बच्चों ने खुद से एक लिया जो सॉफ्टवेयर स्किल्स उन्होंने सीखी हैं, क्योंकि ये डिग्री स्किल बेस्ड है. तो वो स्किल्स को ये खुद से इस्तेमाल में ला रहे हैं, क्लाइंट्स को रीच आउट कर रहे हैं, और उनकी क्लाइंटल लोकल नहीं है, दे हैव इंटरनेशनल मार्केट एज वेल. यस, और वहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं. दे आर अर्निंग रियली वेल नाउ. Zabardast, great. So how do you encourage students to tackle real world issues through work? हमारे जो 5 साल की डिग्री है उसके अंदर हमारा एक स्टूडियो बेस्ड डिग्री होती है, विच इज़ ऑलमोस्ट 16 आवर्स कॉन्टैक्ट आवर्स जो हम सिखाते हैं उनको. Right. उसमें जो चैलेंजेस होते हैं वो हम खुद डिज़ाइन करके बच्चों को देते हैं. वी डोंट हैव वेरी हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट्स. उसमें रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स ही होते हैं. मसलन वी स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक हाउस डिज़ाइन. वी स्टार्ट ऑफ विद, कई दफ़ा प्रोजेक्ट बहुत छोटे स्केल का भी होता है, कई दफ़ा मॉन्यूमेंट्स पे डिज़ाइन करवाते हैं. सम टाइम द प्रोजेक्ट इज़ ऑफ अ वीक प्रोजेक्ट जिसमें हम कहते हैं कि ये गेट डिज़ाइन करके आपने देना है. सो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट्स पे या जो रिक्वायरमेंट्स है ना उस पर मत जाएं. रियल लाइफ के अंदर हमारी कोशिश ये है कि स्टार्ट्स वही दें जो कल को इनको मार्केट में चैलेंजेस मिलेंगे. अच्छी बात ये है हमारे इस वक्त थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स हमारे कंपटीशन प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वी हैव रियल क्लाइंटेज. हमने एक प्रोजेक्ट थर्ड ईयर में अपने स्टूडेंट से करवाया था जो कि नीली शेंग हिल्स के ऊपर था. उसमें इट वाज अ लार्जर स्केल अर्बन मॉडल जिसमें इन्होंने पूरा हट्स डिज़ाइन किए थे. एक आप कह लें कि एक रिजॉर्ट था, वो भी डिज़ाइन करके उन्होंने KPK में दिया था. वो क्लाइंट्स आए थे, उन्होंने इनको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दिए थे और उनको रेट आउट भी किया था कि, और अब मतलब ये प्रोजेक्ट्स उन्होंने अडेप्ट किए हैं और वहाँ पे वो बना रहे हैं इस चीज़ को. इसके अलावा अभी भी हमारे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कंपटीशन प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अभी करंटली वी प्लानिंग कि हम जो नया सेमेस्टर फॉल में स्टार्ट होना है उसमें जो ये अभी करंट अर्बन फ्लड्स आए हुए हैं हम इसके ऊपर ज़रूर काम करें, क्योंकि ना सिर्फ वी ट्राइंग टू अचीव ऑल दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. कोशिश हमारी ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं. उसके अलावा हमारी कोशिश ये भी है कि कुछ स्टूडेंट्स को रियल लाइफ फैक्ट्स दें, क्योंकि जब 5 साल के बाद ये मार्केट में लैंड करते हैं ना तो इनके लिए चीज़ें डिफिकल्ट नहीं होती. दे नो अबाउट द क्लाइंट, दे नो अबाउट द प्रॉब्लम्स, और उनके लिए उन चीज़ों को अडेप्ट एंड पिक करना बहुत आसान होता है. और वो प्रैक्टिस हम कॉन्टिन्यूसली अपने 5 सालों में करवा रहे होते हैं. कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको बहुत प्राउड फील करता हो, कोई इनिशिएटिव आपके स्कूल की तरफ से? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. आई हैव एन अमेजिंग फैकल्टी टीम. बहुत अच्छे वेरी टैलेंटेड पीपल आर वर्किंग विद मी. दे हैव वर्कड विद आर्किटेक्ट यास्मीन लारी. सबको तकरीबन उनका पता है, ये हम सब की मेंटोर भी हैं.
بالکل ان کے ساتھ انہوں نے زیرو کاربن آرکیٹیکچر کے اوپر فلڈ کے جو وہ تھے افیکٹیز ان کے لیے کام کیا تھا پونو ولیج میں جا کر. اینڈ اٹ واز سیلف انیشیٹو. یہ لوگ جا کے وہاں تقریباً 2 سے 3 ہفتے رہے ہیں ان دا سیم کنڈیشنز, اور ہمارے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی نے وہاں پہ ان کو ان کی اویلیبل ریسورسز کے اندر, یعنی دے ڈونٹ نیڈ ٹو ریلائی آن دی آؤٹ سائڈ ریلیف, کوئی ایسی چیز یا فنڈنگ کے لیے ویٹ نہ کریں, اور خود سیلف بلڈنگ سکھائی تھی انہوں نے جا کر. جو اویلیبل مٹیریلس تھے وہاں پہ امیجیٹ اس ریلیف مطلب اس سچویشن سے نکلنے کے ساتھ ساتھ ہاؤ ٹو ری بلڈ دا ولیج اگین. اینڈ ویئر از دس پونو ولیج؟ اٹس سم ویئر ان حیدرآباد. اگر آپ وہ دیکھیں وہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اور اینڈ ڈیورنگ فلڈ ڈیز دے اسٹیڈ دیئر. ڈیورنگ فلڈ ڈیز اٹ واز اسی ایک فیز میں دے وینٹ ٹو یو کے ایز ویل, اور وہاں پہ بھی انہوں نے ایک اپنا کچن کے نام سے بھی وہاں پہ ایک انیشیٹو تھا جو لوگوں کو سکھایا تھا, اسپیشلی ٹو امپاور دا ویمن آف دوز ولیجز ایز ویل. اٹ واز این ایکسیلنٹ آئیڈیا, اور اس کے بعد سے ہمیں بڑا اچھا اس پہ فیڈ بیک بھی آیا ہے. اور ہمارے بچے ماشاء اللہ انہوں نے ایک سیلف لرننگ بہت ہوئی ہے کہ ایک سیلف لیس آرکیٹیکچر آپ کیسے کر سکتے ہیں, مطلب یو ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی ریموریشن ایٹ دی اینڈ اور اینی تھنگ, لیکن آپ کیا سیکھ سکتے ہو اور وٹ کین یو کنٹریبیوٹ ٹو اٹ وداؤٹ اینی پراپر انفراسٹرکچر اینڈ فیسلٹیز. نتھنگ ایٹ آل. دے لیوڈ ود دیئر, جہاں کوئی پنکھا بھی نہیں تھا, جہاں شدید حبس تھا. دے ور آل ہاسپٹلائزڈ لیٹر آن, لیکن دے لرن سم تھنگ امیزنگ آؤٹ آف اٹ, کہ ہاؤ دوز پیپل آر لیونگ ان ٹو اٹ. لیکن ان کو کیسے ہم جینا سکھا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ انٹرنیشنل فنڈنگ پہ ریلائی کریں یا لوگوں کی جو بھی ایڈ آتی ہے اس پہ ریلائی کریں, ہاؤ دے کین اسٹینڈ اپ فار دیم سیلوز اور وہاں خود اپنے لیے وہ دوبارہ سے بنائیں. انہوں نے وہاں لوگوں کے لیے بیمبو کے ساتھ آرکیٹیکچر بنا کے ان کو دیا تھا, اسکول بنا کر آئے تھے. امیزنگ ورک. میں بلکہ شیئر بھی کر دوں گی آپ کے ساتھ. That, you know, I take pride in کہ بہت اچھا کام تھا بچوں کا. Nice, زبردست. Are there partnerships with industry, government or local communities? Yes, we do. That shape the students. It is part of our roadmaps and curriculums as well. That بلکہ ہمارا یونیورسٹی کا بھی ایک انیشیٹو ہے کہ ہم برج کر کے ہی چل سکتے ہیں. کل کو مارکیٹ کے جب تک ہمیں پرابلمس نہیں پتہ ہوں گے تو یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں کیسے جا کے ان کے ساتھ کام کریں گے. So we do have partnerships with certain offices. Apart from that, کچھ انڈسٹریز بھی ہیں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کہ جن کی ہمارے ساتھ پارٹنرشپ بھی ہے. ہمارے MOUs سائن ہوئے میں ہیں جس میں لاہور میوزیم کا بھی ہمارے ساتھ ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی ان کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی کروائی ہے آن گندھارا سویلائزیشن. اپارٹ فرام دیٹ ہمارا ایک انٹرنشپ پروگرام ہوتا ہے جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر سال اٹس مینڈیٹری 3rd ایئر آنورڈس, بٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2nd ایئر آنورڈس ہمارے بچے جو ہیں نا وہ سلیکٹڈ آفیسز میں ہم خود بھیجتے ہیں. اینڈ وی ڈو گیو دیم اے سرٹن سیٹ آف ایویلیویشن کرائٹیریا ایز ویل کہ ہم نے یہ سکھایا ہے اور ہمارے بچے یہ کر سکتے ہیں. سو یس وی ڈو, اور اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. یہ ڈگری اس کے بغیر انکمپلیٹ ہے. بیکاز وی نو وی نیڈ لاٹس آف فیلڈ ورک. وی ڈو ایبسلیٹلی. کوئی ایسی بلڈنگ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر آپ ری ڈیزائن کرنا چاہیں اور کیوں کرنا چاہیں گے یہ بھی بتا دیں. اٹس اے ویری ٹرکی کویسچن. اچھا, ویل مجھے لگتا ہے کہ ہمارا آرکیٹیکچر پرانا ہے نیا جس طرح بھی ہے ہمیں بہت انسپائر بھی کرتا ہے. آئی کانٹ سے کہ مجھے کوئی اس طرح بلڈنگس کوئی ایسی ہوں جن کو دیکھ کے آئی ہیو دیٹ افیکٹ کہ نہیں چینج ہونا چاہیے. کچھ گھروں کو دیکھ کے روڈ سائڈ مجھے کئی دفعہ فیل ہوتا ہے گاڑی پہ جاتے ہوئے کہ یار دس وائی دس. کچھ گھر ہیں جو کئی دفعہ مجھے ٹریگر کرتے ہیں, سوچنے میں مجبور کرتے ہیں. ویریس فیکٹرز. ہاؤس should be, in my understanding, very organically grown. It should be harmonized. It should be peaceful. So وہ گھروں میں نا کئی دفعہ آپ کو نا وہ ایک فیل نہیں آتی ہے دیکھ کے. وہ جب کمرشل امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے گھروں کے ڈیزائن کو دیکھ کر, وہ کئی دفعہ کلرز ہوتے ہیں, کئی دفعہ مٹیریل ایسا یوز ہوا ہوتا ہے. although we respect the client's needs as well, لیکن like I said earlier کہ آرکیٹیکٹ کی ایک جاب بھی ہے نا کلائنٹ کو سکھانا کیا اس کے لیے صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے. جیسے آج کل گھر ہمارے پاس کئی دفعہ آرکیٹیکٹ آتا ہے کلائنٹ آتا ہے تو وہ ایسی کوئی ڈیمانڈز لے کر آتا ہے جہاں اس کے پاس آلریڈی آئیڈیاز ہوتے ہیں. سو کئی فیکٹرز وہ نہیں سوچ کے آ رہا ہوتا. تو اب جیسے ہماری کلائمیٹک نیڈز ایسی ہیں کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی گھر ایسا ڈیزائن کریں جس میں کرنٹلی شاید تھوڑے پیسے زیادہ لگ جائیں بٹ ان دا لانگر رن وہ افیکٹو اور افورڈیبل ہاؤس ضرور ہو. تو کچھ معاملات میں مجھے لگتا ہے کہ روڈ سائڈ میرا دل کرتا ہے کہ یار کاش یہ ایسے نہ ہو, اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں یہاں سے اور کچھ اچھی چیز لا کے انسٹال کریں. بٹ ادروائز گریٹ. ہاں ادروائز ایسا نہیں ہے. اکیڈمکس کے علاوہ آپ ہاؤس ڈیزائنس بھی کرتی ہیں؟ Earlier I used to do that, but it's been good 18-19 years that I went to academia. تو اب صرف بچوں کو اسٹوڈنٹس کو انسپائر کرتے ہیں.
سو اب اس طرح میرے پاس ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو آئی پریفر کہ میں ایکوموڈیشن ہی رہوں. آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, اپنے گھر میں بھی کچھ کیا آپ نے؟ ہاں تھوڑی بہت جتنی انٹروینشنز میں کر سکتی ہوں. ایک چیز میں ہاں میں ضرور خوش ہوتی ہوں, دیٹ آئی بلیو ان ریسائکلنگ. سو میں تھوڑا کاسٹ افیکٹونیس کی طرف جاتی ہوں. لائک آئی سیڈ افورڈیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. آپ کے اسکول میں کتنے پروگرامز ہیں اس وقت؟ زینب رائٹ ناؤ وی ہیو 4 programs. اس میں 2 انڈر گریڈ کے ہیں ہمارے پاس ہیں اور 2 گریجویٹ لیول کے ہیں. In undergrad we have Bachelor of Architecture, which is a 5-year degree program. And then we have Bachelor of Interior Design, which is a 4-year degree program. ہمارا جو Bachelor of Architecture ہے, it's fully accredited with our council, which is Pakistan Council of Architects and Town Planners, or in short we call it PCATP. And then we have 2 programs جو ہمارے graduate level کے ہیں, which is Master of Architecture and Master of Interior Design, جو کہ ہم تقریباً which is all ہمارا fully endorsed by HEC ہیں سارے programs اس وقت. اور that's it about. تو اس میں 60% مارکس کے علاوہ کیا ریکوائرمنٹ ہے ٹو گیٹ انٹرڈ انٹو اٹ؟ لائک آئی سیڈ بیفور, ہمارے اسٹوڈنٹس میں ہم جو ایک دیکھتے ہیں کہ بچہ انتھوزیاسٹک ضرور ہونا چاہیے, اور دس ڈگری از ناٹ ایزی. اس میں آپ کو بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے, اسپیشلی ان دا پائنیئر ایئرس, فاؤنڈیشن ایئرس کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے. اینڈ وین دا اسٹوڈنٹ از سوئچنگ فرام جنرل سائنسز سبجیکٹس, you know, yeah, that's what I was asking کہ انٹرمیڈیٹ آپ کسی بھی سبجیکٹ میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد بہت ڈفرینٹ سبجیکٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو بائی ہینڈ کام بہت کرنا پڑتا ہے. انٹر ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ انٹر کسی میں بھی ہو آپ اس میں آ سکتے ہیں؟ نہیں, اگر تو بیچلر آف آرکیٹیکچر میں آپ نے آنا ہے تو آپ کو FSc ود فزکس میتھس کیا ہونا چاہیے. اے لیولز اگر آپ نے کیا ہوا ہو تو سائنس کا کوئی سبجیکٹ ضرور آپ نے کیا ہوا ہو. آرٹس کو ذرا اس میں یہاں وہ نہیں کرتے. انٹیریئر ڈیزائن کے اندر یہ ہے کہ اس میں ہم نے کرائٹیریا بڑا بیسک رکھا ہوا ہے. اس میں آپ کسی بھی ڈگری کے ساتھ ہیونگ 50% مارکس آپ پا سکتے ہیں یہاں پہ. What's one thing you wish more people understood about architecture? جو پرابلمس ہم فیس کرتے ہیں اس میں مائی ریکویسٹ فار دا پیرنٹس از کہ دس از این ایکسلنٹ ڈگری. جب آپ کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں نا تو ان کو وہ ڈیو سپورٹ ضرور پرووائڈ کیا کریں. مثلاً میرے پاس بہت ساری بچیاں آتی ہیں جن کو ان کے پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ صرف گھر سے یونیورسٹی سے واپس گھر. آرکیٹیکچر از آل اباؤٹ ایکسپوجر. جب تک جانیں گے نہیں شہر کو, سمجھیں گے نہیں اپنے ارد گرد کیا ہے, تب تک آپ اس کو انکارپوریٹ نہیں کر سکتے. اور دس از این ایکسلنٹ فیل ایون فار گرلز ایز ویل. سو مائی ریکویسٹ از کہ پلیز لیٹس انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس اینڈ دا پرابلمس اور لمیٹیشنز دیٹ وی آر فیسنگ انٹو وائل ویئر انٹو ایکیڈیمیا. سو اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں, ان کو جتنا آپ ایکسپوجر دے سکتے ہیں ضرور دیں. اپنے بچوں کو الاؤ کریں, ہیو فیتھ ان دیم, ہیو کانفیڈنس ان دیم. جتنا ایکسپوجر ان کو ہوگا, جتنا اچھا ان کی سمجھ بوجھ ہوگی, اتنے اچھے آرکیٹیکٹس اور انٹیریئر ڈیزائنرس کل کو بلکہ فیلڈ میں نکلیں گے. دیٹس اٹ. Thank you so much Aisha for your time. Thank you so much Zainab for coming. It was an amazing podcast. Same here. اور پلیز میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی عائشہ کی بات کو کہ ڈو ٹرسٹ یور کڈس اور ان کو اپرچونیٹی دیں, وہ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. ٹل ٹیک کیئر. اللہ حافظ.